امام مالک اور تمہارے امام ہیں، تم تک دین پہنچانے کے لیے اور خالص پہنچانے کے لیے مارے کھانے والا امام ہے، جس نے اپنی ایک مسئلہ صحیح پہنچانے کے لیے اپنا منہ تک کالا کروا لیا ہے، لیکن اللہ کے دین پر حرف نہیں آنے دیا ہے، وہ امام مالک۔ نوجوان سوال کرتا ہے، امام صاحب وضو کا طریقہ بتلا دیں۔ کیا سوال ہے؟ لو، سوال آپ کا ٹھیک ہو جائے تو مولوی بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جواب بھی صحیح ملے گا۔ امام صاحب وضو کا طریقہ بتلا دیں۔ فرمایا بیٹے تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے، سوال ٹھیک کر پھر جواب دیتا ہوں۔ اس نے سوچا سوال تو ٹھیک ہی کیا ہے، آسان سا سوال ہے۔ اس نے گما پھرا کے پھر کہا کہ حضرت وضو کیسے کرتے ہیں؟ کہا تیرا سوال درست نہیں۔ تیسری مرتبہ بھی سوال اس نے کیا، الفاظ بدلے، کہا تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جناب سوال بھی خود بتا دیں، کیا سوال ہوگا، اور جواب بھی عنایت فرما دیں۔ فرمایا مجھ سے سوال کرو اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے تھے۔ اس نے کہا یہی تو پوچھ رہا تھا کہ وضو کیسے کرتے۔ کہا اس میں اور اللہ کے رسول کے وضو پوچھنے میں ایک بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے بھائی؟ آپ بھی تو جا کے پوچھتے ہیں حضرت صاحب ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، حضرت صاحب آمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، حضرت صاحب فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اور میرا بھائی دوسری طرف والا بھی جا کے پوچھتا ہے حضرت ہمارے مسلک میں نیت کیسے کرتے ہیں۔ اس نے اگر پوچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی کیسے نیت کرتے تھے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس نے پوچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی کیسے کھڑے ہوتے، کیسے آپ ہاتھ باندھتے، ہاتھ باندھنے کا انداز کیا تھا، اللہ کے نبی کیسے رکوع کرتے، کیسے سجدہ کرتے، سجدہ کرتے وقت آپ کن 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتے اور کس طرح کی کیفیت اختیار کرتے۔ اللہ کی قسم ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مولوی میرا ہوتا یا ان کا ہوتا، جب سوال یہ ہوتا اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے، پھر کسی امام کا عمل نہ بتاتا بلکہ رسول اللہ کا عمل بتاتا۔ کیونکہ دین مولوی کا نہیں، امام کا نہیں، پیر کا نہیں، اسکالر کا نہیں، پروفیسر کا نہیں، دین اللہ کا ہے اور نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہنے لگا فرق کیا ہے؟ فرمایا تم نے مجھ سے پوچھا کیا مالک ابن انس وضو کیسے کرتے ہیں، میں تمہیں وضو کا طریقہ وہی بتلاتا جو اللہ کے نبی کا تھا، تو آگے بیان کرتے ہوئے تم میرا نام لیتے کہ مجھے مالک نے یہ وضو کا طریقہ سکھایا تھا۔ مالک کا سکھایا ہوا طریقہ دین نہیں ہے۔ جب تم مجھ سے یہ پوچھتے کہ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے تو میں بھی تمہیں رسول اللہ تک لے کر جاتا، میں کہتا میں نے فلاں تابعی سے سنا ہے، اس تابعی نے فلاں صحابی سے سنا ہے، اس صحابی نے پیارے نبی کو وضو کرتے دیکھا ہے، آپ ہاتھ ایسے دھوتے تھے، چہرہ ایسے دھوتے تھے، مسح ایسے کرتے تھے، پاؤں اس ترتیب سے دھوتے تھے۔ آگے بیان کرتے ہوئے تم بھی ہمیشہ کہتے میں نے مالک سے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے ہیں، اس نے اس ترتیب سے بتایا، فلاں تابعی سے سنا، فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے سنا، اس صحابی نے رسول اللہ کا وضو دیکھا۔ تم آگے بیان کرتے یہ ترتیب ٹھیک رہتی، کیونکہ مالک اللہ کے نبی کے دین میں بنیاد اور سند کی حیثیت نہیں رکھتا، یہ رسول اللہ کا مقام ہے کہ بات ان تک جائے تو پھر دین قرار پاتی۔ وگرنہ جو تماشا لگا ہوا ہے ہم سب پریشان ہیں، آنے والی نسلیں اپنے ماتھوں پر کافر لکھنے کو تیار ہو گئی۔ تمہارے جھگڑے سن سن کر، تمہاری سطحی باتیں سن سن کر وہ مرزا علی جہلمی جیسے بدبختوں کے ہتھے چڑھ گئیں، اور تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی کہ اپنا مسلک بیان کرنا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھے۔